بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نعمان احمد بٹ ہوں اور آپ G4 گجرانوالہ دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی ابھی کچھ ہی لمحوں پہلے آپ نے وائرل ہوتی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس نے گجرانوالہ کی سیاست کے اندر ایسی دراڑیں ڈالی ہیں اور ایسی چیزیں نکالی ہیں جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے نہ نکل سکی ہوں گی. میں بات کروں گا محمد افضل چیمہ صاحب سے جو PP62 کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے. ان کی ٹکٹ بھی اناؤنس ہوئی جو بعد میں چینج ہوئی. ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ چینج ہونے کا اور ٹکٹ ملنے کا کیسے پیش آیا اور یہ کس طرح سے یہ چیزیں ساری بدلتی گئیں. السلام علیکم چیمہ صاحب. جی وعلیکم السلام. چیمہ صاحب یہ پہلے آپ کو ٹکٹ جاری کی گئی, ٹکٹ جاری کرنے کے بعد واپس لی گئی, یہ کیا مطلب ہو رہا ہے؟ یہ دوسری جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایسا ہی ہونا ہے تو پھر کیسا انصاف اور کیسی تحریک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی جیلوں میں ہے اور کوئی جو ہے وہ آگے پیچھے ہے. تو ایک طریقہ کار ہے. پہلے تو میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس حلقے سے میں تقریباً 7-8 سال سے 2018 میں بھی میں امیدوار تھا اور اس کے بعد اس حلقے میں سرو کرتا رہا ہوں. عوام کی حمایت بھی بہت زیادہ ہے اور میں بھی اس طرح باہر تھا, کیسز تھے. تو جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کا ہر پارٹی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک شارٹ لسٹ ہوتی ہے. تو شارٹ لسٹ میں میرا پہلا نمبر تھا اور دوسرے نمبر پہ 2 اور کینڈیڈیٹ تھے. تو اس میں یہ ہے کہ جو اگر پہلا کینڈیڈیٹ اگر کوئی پریس کانفرنس کر جاتا ہے یا کوئی اس کو اور کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرے کا حق ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار تھا. جب میں گراؤنڈ کے اوپر میں آپ کی بات کاٹوں گا, یہ ساری باتیں وہ جو آپ نے وہ وائرل ویڈیو کے اندر بتائی ہیں. آپ کے ساتھ جو رننگ کینڈیڈیٹس تھے جن کا فرسٹ اینڈ سیکنڈ نمبر تھا آپ کے ساتھ ہی, لیکن کیا ان کی وہ سیکریفائسز آپ کی پارٹی کے لیے ہیں جو آپ نے کی ہیں؟ آپ نے پارٹی کے لیے جیل بھی برداشت کی ہے, آپ پارٹی کے ساتھ تب سے ہیں جب سے وہ لوگ نہیں تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں لانچ کیے گئے یا پاکستان میں آئے, یہ وہ اوورسیز ہیں جو کہ پچھلے آپ ہمیں کوئی 2 سال سے یا 3 سال سے نظر آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن آپ کو گجرانوالہ میں ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں, بڑے پرانے آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں. آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ دھوپ چھاؤں برداشت کیا ہے, نشیب و فراز کو دیکھا ہے, ہر طرح کی آپ نے چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کو فیس کیا. لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ اس طرح کا ایسا سلوک ہونا وہ کس چیز کا پیش خام ہے؟ کیا آپ نے پیسوں کے بارے میں بھی بات کی, کیا یہ پیسے گجرانوالہ کی حد تک چلے ہیں یا اس کے بعد جو آپ کی پنجاب کی لیڈرشپ اس کے بعد پاکستان کی لیڈرشپ یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں یا واقعتاً یہ یہاں پہ ہی کھائے گئے ہیں؟ بھائی جان اس طرح ہے کہ جب ساری لیڈرشپ جیلوں میں اور اپنا موقع پہ نہیں ہے تو ادھر علی رضا شاہ نواز بھٹر جو کہ لائر ہیں ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور انہوں نے ان کو ہمیں گاہے بگاہے اطلاع دیتے رہے چونکہ وہ گراؤنڈ میں سارے معاملات گجرانوالہ کے وہ دیکھ رہے تھے. ہوا یہ کہ جب میں ادھر پہنچا ہوں وہاں تک سب حالات ٹھیک تھے. جب میں جیل میں چلا جاتا ہوں تو اس کے بعد اس نے رابطہ کیا میرے بھائی کے ساتھ. تو چھوٹے بھائی کو اس نے پہلے ایک دن کہا کہ آپ نے فون اپنے پاس رکھنا ہے چاہے واش روم میں بھی ہوں تاکہ میں آپ کو فوراً ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کا ہی حق ہے, آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے. 11 تاریخ کو اس نے کال کی, اس نے کہا کہ 50 لاکھ کا ارینج کریں اور ایک ہاتھ سے 50 لاکھ دیں, دوسرے ہاتھ سے ٹکٹ لیں, تو مجھے صلاح کر کے آپ نے بتانا ہے. تو میں جہاں تھا مجھے کبھی کسی تھانے میں لے جاتے تھے کبھی کسی تھانے میں, تو میں جس تھانے میں اس دن بند تھا انہوں نے ایک دن ان کو لگ گیا پتہ کرنے میں. تو یہ جب ادھر میرے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کی آفر آئی ہے تو کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا آپ نے. جب اس کے بعد انہوں نے رابطہ نہیں کیا. 13 تاریخ کو انہوں نے جب رابطہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے وقت نکال دیا ہے, یہ ٹکٹ رضوان سیان کو دے دی گئی ہے چونکہ اس نے پارٹی فنڈ آپ سے زیادہ دیا ہے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں اوپر والی لیڈرشپ کی, اوپر والی لیڈرشپ کی وجہ سے ہی تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اوپر والی لیڈرشپ نے پورا اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور لینے کے بعد چونکہ ان کے تو نوٹس میں نہیں تھا یہ چیزیں, تو نیچے اس نے اپنی آپ پہ کر رہا تھا نا. پارٹی کو جب پتہ چلا ہے مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے, ہم نے ان کو حلفیہ بیان بھی بھیج دیا ہے لکھ کے اور انہوں نے پورا ایکشن لیا ہے. یہ اس نے خود کیا ہے اور اس کی ابھی آپ کو پتہ ہے اس نے اپنی ٹکٹ جو کنفرم کرا لی تھی PP61 میں وہ اس کی کینسل ہو گئی ہے. وہ بھی تو ان کے پاس نہیں رہی. نہیں اس کے پاس رہی. اس کی وجہ ہے یہ اس نے خود کیا تھا اور یہ بہت شارٹ کٹ کیا اس نے.
اور اس نے بڑا دھوکہ دیا ہے پی ٹی آئی کو. آپ کے علاوہ بھی کوئی ٹکٹس ایسی ہیں جو ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں یا بیچی گئی ہیں؟ آپ کے علاوہ کوئی ٹکٹ ایسی ہیں جس کی آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں جب میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو اس نے پتہ نہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی لازمی کیا ہوگا, یا آپ اس سے پوچھیں یا ان لوگوں سے آپ پوچھیں گے نا جن کو جو اس حلقے سے امیدوار ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. NA-78 میں بھی ایسا ہوا ہے. میں تو اس وجہ سے دیکھیں, میں بالکل جو پارٹی ہے انہوں نے ان کو جب پتہ چلا ہے تو وہ بڑا سخت نوٹس اور یہ انکوائری ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ 1-2 دن میں مجھے واپس ٹکٹ مل رہی ہے. میں الیکشن پی ٹی آئی کے نام سے ہی لڑ رہا ہوں, اور میں اپنی کمپین میں نے شروع کر دی ہے, اور مجھے پورا کانفیڈنس ہے میری خدمات کے اعتراف میں پارٹی مجھے واپس ٹکٹ کروائے گی. لیکن آج آپ جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں اور آ کے آپ کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. میں آج نہیں آیا, میں پرسوں رات کو آ گیا تھا. کل میں نے جب ساری بات کا پتہ چلا تو میں لاہور گیا تھا. میں نے جہاں جہاں میں نے ساری بات بتائی, میں نے کہا یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس حلقے میں, یہ آپ سیٹ گوا دیں گے, چونکہ اس حلقے میں سارے لوگ, کوئی بندہ مان نہیں رہا, سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں, حلقے میں صورتحال خراب ہو گئی ہے. آپ پہلے ہی ہم مصیبت میں ہیں, پی ٹی آئی کا نشان بھی نہیں رہا, اب کسی کے پاس کوئی نشان ہے, کسی پاس کوئی نشان ہے. تو میرے ساتھ تو ویسے ہی میں نے اتنا اپنا وقت صرف کیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو عوام ہے وہ ساتھ, وہ میرے سے زیادہ میرے اس حلقے کے لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے. اور یہ اس کا سبب کون بنا ہے؟ ایک بندہ جس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے, یعنی ایک یہ کہیں کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا مرغا حلال کر دے, اس نے یہ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بندے کا کام ہے, ہماری پارٹی کا بالکل نہیں کام. میں جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اس پارٹی کے لیڈران, ہمارا لیڈر اندر ہے اس ٹائم, اور وہ آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہے, اور وہ عوام کے لیے جیلیں برداشت کر رہا ہے, اور ہم بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی سے چند لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو سارا ماحول خراب کرتے ہیں. لیکن انہوں نے تو کیا, آپ کے جنرل سیکرٹری نے تو ایسا کیا, لیکن آپ کے جو ایم این ایز کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کیوں آپ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ایم این ایز کے کینڈیڈیٹ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, ایم این ایز کے کینڈیڈیٹ نے مخالفت, ان کو چاہیے تھا کہ اس کا سٹینڈ لیتے فوراً, انہوں نے ابھی تک سٹینڈ نہیں لیا, بلکہ انہوں نے اپنے میسج ریکارڈ کیے ہیں کہ وہ جی جو ہے اس کی سپورٹ کریں, فلانے کی سپورٹ نہ کریں. تو مجھے وہ ان پر غصہ آ رہا ہے کہ آپ میرا کوئی یکدم, یعنی مجھے آپ حلال کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, میرا ناطہ ختم کرا رہے ہیں, میرا سارا کچھ, یعنی میری زندگی کا ایک, میں کوئی زندگی میں کوئی فضول وقت نہیں گزارا ہوا. میں نے ہمیشہ, ہم نے اچیو کیا ہے ہر چیز میں, اور اپنی مخلصی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ. آپ لوگ حق کو نہیں بات کر رہے, آپ کو حق کی بات کرنی چاہیے. آپ لوگوں نے خود کہا ہوا ہے کہ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے. آپ لوگوں نے مجھے خود فون کر کے باہر, جب اس ٹائم میں تو سعودیہ تھا, مجھے بلال اجاز نے کہا کہ آپ کا نمبر پہلا ہے, میں نے آپ کی ریکمنڈیشن بھیج دیا, ٹھیک ہے آپ بھائی آپ خوش ہیں. مجھے ارکم خان صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس حلقے میں تگڑے امیدوار ہیں, ٹھیک ہے. اسد اللہ پاپا کی طرف سے بھی میرے ساتھ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ چیمہ صاحب جس کو ٹکٹ ملے میں تو اس کے ساتھ ہوں. لیکن دوستوں کو جو ان کے ساتھ ہمارے بھی مشترکہ دوست ہیں, ان کو کہا کہ چیمے کو ٹکٹ مل جانی ہے, کیونکہ اس کا کام ادھر بھی ٹھیک ہے اور پارلیمانی بورڈ میں یہ پہلے نمبر پہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے میں افسوس مجھے اس چیز کا ہوا ہے کہ یار آپ بولیں, آپ کہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, حق کی تو بات کریں. اس کے علاوہ اگر پھر بھی کسی کو شک ہے تو اس ادھر کا یہ کہیں نا, انصاف کی بات کریں. اگر ایک ایم این اے کہ یہ ہمارے پرانے ہیں نا جی, سیاست میں بھی پرانے ہیں, تو یہ سروے کر کہیں, اس حلقے کا سروے کرا کے یہ کام کو فارغ کراتے. آپ یہ کیا پارٹی سمجھتے کے مفاد میں چیزیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں مخالفت کی گئی؟ پہلے یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو یہ دلاسا دیتے رہے کہ ٹکٹ آپ کی ہے, آپ کو ہی ملے گی, آپ کا حلقے میں خیال ہے کہ جو مخالفت ہے نا, مخالفت نہیں ہوئی اس طرح کی, چونکہ میں اندر تھا, میں سامنے ہوتا تو شاید نہ کرتے. اب ایک بندہ پاس ہوتا ہے, اس نے ان کے ساتھ کہہ لیا ہوگا کہ بھائی میرے ساتھ, تو ان کا کون سا پھر, ان کے لیے تو سب پھر برابر ہی ہے نا. باہر کا مطلب ہے آپ کا کوئی پرانا ریلیشن انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے وقت کو دیکھا کہ جو ان کے ساتھ وقت کی دوڑ میں بھاگ رہا تھا, جو انویسٹ کر رہا تھا, جو پیسے لگا رہا تھا, صرف انہوں نے اسی کو دیکھا, آپ کی پرانی وہ ریلیشن کو نہ دیکھا جو پرانے آپ ان کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے. اس ریلیشن کو انہوں نے بالکل سائڈ پہ کر کے ان کا ساتھ دیا. شاید اسی طرح سمجھے. کون لوگ ہیں ایسے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی؟ میری مخالفت جس نے, دیکھیں مخالفت تو میں علی رضا شاہ نواز بٹر نے کی نا. وہ سیکٹری کے علاوہ ایم این ایز کے کینڈیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں.
نہیں ایم این ایز نے کوئی ایسی نہیں کی. میری بات سنیں نا, ابھی جب ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اگر اس نے جب کیا ہے تو میں نے اس کو آواز کو اٹھایا ہے نا, تو آج 2 دن گزر گیا, انہوں نے ابھی تک بولے نہیں ہیں. ان کو بولنا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح بہتر ہے, اس کا سروے کرا لیتے ہیں, حلقے کا سروے ہونا چاہیے, جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے. یہ مجھے افسوس ہے. باقی اور تو مجھے ان کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ تو وہ رابطے میں ہیں, دونوں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ کے جنرل دونوں کے سیکرٹری جو ساتھ تھے میری بات ہوئی ہے, دونوں نے کہا کہ ہم بھائی بالکل ایسا کوئی بات نہیں, ہمیں تو آپ بہتر ہیں دوسرے سے. آپ کے جنرل سیکرٹری ایسا کرتے رہے, آپ بھاگتے رہے, جس طرح کے بہت سے ایسے اور کینڈیڈیٹ بھی NS-78 میں موجود تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے دس کا لین دین آپ کے علاوہ NS-78 میں جو ایک گوجرانوالہ کا بڑا تگڑا حلقہ مانا سمجھا جاتا ہے اس میں بھی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جیل سے پرسوں آیا ہوں, میرا جس کو ایم این اے کی ٹکٹ ملی ہے میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. وہ بات ادھر کے مقامی لوگوں سے پوچھیں جو اس حلقے میں ہے, جو ہے, اگر کوئی ڈسٹرب ہوا ہے تو وہ بولے گا, نہیں ہوا تو وہ نہیں بولے گا. مجھے تو اس میں نہیں, مجھے اپنی بات میں کرتا ہوں, مجھے سارے جہان کا مجھے نہیں ہے. میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں وہ بولا ہوں, اور جو زیادتی ہوئی ہے یہ حلفاً ہم اس کو اگر جس گراؤنڈ پہ جہاں اگر کہیں کوئی پوچھے گا تو وہ حلف تو اس ٹائم دیں گے نا, اٹھائیں گے جب کوئی آپ سے پارٹی کے آ کے جمع پوچھے گا تو آپ پوچھیں گے, بلا لینا تو وہ پوچھیں گے, تو اس ٹائم یہ کنفرم ہر چیز ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. بس ہمارے پاس جو آئی ہے ایسی چیز وہ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ 50 لاکھ اگر ہم اس دن دے دیتے تو کوئی چیز بھی نہیں ہونی تھی, نہ کوئی آگے نہ پیچھے, ہر چیز کلیئر. چونکہ وہ پچھلا جو ردم چل رہا تھا وہ نے کہا ہی نہیں, بلکہ یہ تک تھا کہ اس دفعہ کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیں پچھلی دفعہ جب ہوا تھا علی اشرف مغل صاحب کینڈیڈیٹ بن گئے تھے, ٹھیک ہے, وہ ظاہر صاحب کا ایم این اے ہے, تگڑا بندہ ہے, تو وہ میرا اس کے ساتھ ہو گیا کہ ظاہر ہے میں تو اپنی بات کروں گا نا. مجھے وہ جب ہوا تو اس کے بعد رانا نذیر صاحب کو اینڈ پہ آپ کو پتا ہے وہ ٹکٹ مل گئی. تو ابھی تو نہ رانا نذیر تھے نہ علی اشرف مغل تھے, تو ابھی تو میں ہی سینئر تھا نا, سیدھی سی بات ہے, اس میں اور تو کوئی نہیں. تو میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے تو میں بولوں گا نہیں, میں کہوں گا نہیں, تو پھر کیا ہوگا. چلو یہ شہر کی سطح پہ تو آپ کی سینیرٹی کو ڈکلائن کے خلاف کوئی بات کروں گا نہ, میں ہوں, میری پارٹی ہے, میں نے اس کے لیے خون دیا ہوا ہے. میں اگر کوئی میری پارٹی کی طرف سے, قائدین کی طرف سے مین جو ہیں وہ مجھے کال کریں کہ صبح بیٹھ جاؤ, میں صبح بیٹھ جاؤں گا, میں چھوڑ دوں میں چھوڑ دوں گا. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ زندگی, یہ ہمارے 8 سال تو یہ سفر ہے, 6-7 سال پچھلا سفر ہے جو ہم پارٹی کے ساتھ ویسے ہی کہ ایک اپنا جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا اوورسیز کے حساب سے وہ ہم اپنے نمل کے لیے, اپنے شوکت خانم کے لیے وہ ہر جگہ وہ کوشش کرتے رہے ہیں. وہ لیکن وہ ہم اپنی آخرت کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے وہ جس بھی پلیٹ فارم سے ہوں, اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری پارٹی کے, ہمارے لیڈر کی وہ دونوں چیزیں بنی ہوئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ دن رات مزید ترقی کریں. باقی کوئی ایسی میرا بھائی وہ چیز نہیں ہے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میں پارٹی کے خلاف, میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں پارٹی کے خلاف, میری یہ پارٹی ہے, یہ تو صرف میرا لیڈر اندر ہے, میرے جتنے قائدین ہیں وہ اندر پڑے ہوئے ہیں, اجاز چوری صاحب اندر ہیں, دوسرے سارے آگے پیچھے ہیں. یہ اس نے ادھر سے جا کے وہ ڈرامہ کیا ہے یہ علی رضا نے, اور یہ دوسرا جو ابھی جو ٹکٹ لے کے دکھا رہا ہے اس نے امریکہ میں دوستوں کو اکٹھا کیا ہے. ابھی رات کو میری ان سے بھی بات, انہوں نے مجھے کال بھی کی تھی امریکہ سے, میری ان سے بات ہوئی. ان کو جب میرا پتہ چلا ہے کہ یار یہ لوگ تو پارٹی کے لیے اتنا اثاثہ ہیں, اتنے پرانے ہیں, وہ پریشان وہ بھی ہو گئے ہیں
کہ ہم نے اتنا بڑا ہم سے یہ زیادتی انہوں نے سب نے لکھ کے بھیجا نا کہ ہمیں اوورسیز کی طرف سے ایک ٹکٹ دے دیں. میں نے ان کو کہا کہ اوورسیز کی طرف سے آپ نے ٹکٹ لینی تھی یا لینی ہے تو وہ ٹکٹ ہوتی ہے مخصوص نشستیں ہوتی ہیں, وہ آپ لیں. یہ نشست ہوتی ہے سیاسی, یہ گراؤنڈ پہ جس کو عوام چاہتی ہے اور جس کو جو قائدین چاہتے ہیں, جو لیڈرشپ چاہتی ہے. لیڈرشپ پہ میں خوش ہوں کیونکہ انہوں نے میرا نام خدا کی قسم پہلے نام پہ رکھا ہوا ہے. میرا نام میں مجھے ان پر کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ تو ابھی بھی میرے ساتھ اس چیز ہے, صرف یہ کام ہوا ہے کہ انہوں نے لکھ کے سیدھا اندر خان صاحب کو بھیج دیا کہ یہ بندہ جو ہمیں سیٹ چاہیے. اب خان صاحب کو تو نہیں پتا کہ افضل چیمہ کون ہے, خان کے تو سارا ملک شدائی ہے, ان میں ایک میں بھی ہوں, ان کو تو نہیں پتا. اچھا اب آپ نے اوورسیز کی بات کی, یہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. اب میری بات سنیں, اب میں یہ کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنی بات خان صاحب کو پہنچا رہا ہوں اور انشاءاللہ 1-2 دن میں پہنچ جائے گی, ٹکٹ واپس آ جائے گی. مجھے آپ بتائیں, اوورسیز کی آپ نے بات کی اور امریکہ کی آپ نے بات کی, یہ بات کہاں تک درست ہے کہ گل صاحب کو آپ نے بھی ٹکٹ کے لیے کوئی تحفے تحائف دیے تھے امریکہ میں؟ آگئی نا بات, میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں یہی وہ باتیں ہیں جو فضول کی باتیں یا کسی قسم کی. دیکھیں میرے پاس شروع سے, میں بزنس مین ہوں, میرے پاس امریکہ کینیڈا میرے بھائیوں کے, میرا وہ بھائی کھڑا ہوا ہے, یہ کونسلر ہے ادھر کوریا میں, یہ آنری کونسلر ہے پاکستان کی طرف سے. یہ شہباز گل نے اس کو بنایا, اس کو کسی لیڈر نے بنایا, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے اور ہمارے پاس پاسپورٹ پہ ہم بزنس مین ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں. اب کسی کے ساتھ میری سلام دعا تو میں اس کے گھر نہیں جا سکتا, فضول باتیں ہیں. یہ بھی بات سنی گئی ہے. میں جاتے ملا ہوں, اس کے بعد ہمارا آگے ایک ملک میں گواتے مالا, ادھر ہمارا گاڑیوں کا بزنس ہے, میں ادھر گیا ہوں ہفتہ, واپس آیا ہوں. ادھر یہ پروگرام یہ کرتے ہیں, میرا بھی شوق تھا, ادھر تو میں پاکستان آ نہیں سکتا تھا. میں پی ٹی آئی کے پروگرام میں ایک جاتے ہوئے گیا ہوں, ایک پھر گیا ہوں. واپسی آتے ہوئے میں ایک واشنگٹن میں اس دن پروٹیسٹ تھا, میں نے وہ دیکھا اور میں رات بھی نہیں ادھر رہا. میں اس دن واپس آتے ہوئے اپنے, یہ کرسچن برادری کے ہمارے ساتھی ہیں, اب ادھر یہ فرانسیس آباد کے 2 راتیں میں ان کے پاس رہا ہوں, میں واپس آ گیا ہوں. میں تو انجوائے کرنے گیا تھا. اب ٹکٹیں دیکھیں, رہی بات ٹکٹوں کی, شہباز گل کے ساتھ میرا تعلق ہے, میرا بڑے لوگوں, میں سب کو میں نے کہا کہ یار میری ٹکٹ کی ہیلپ کریں. اسی طرح جذرا گاڑی بھی سنا ہے آپ نے فواد چودھری صاحب کو دی اس بارے میں. میرا فواد چودھری کے گھر کے ساتھ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ جتنا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے نا, ہمارا رشتہ داروں والا تعلق ہے. شہباز فواد کے جو ماموں ہیں ان کے والد بھی وہی ہیں, چونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں, یہ ان کا بانجا ہے. وہ سعودی عرب میں بزنس کرتے ہیں. میں 1992 میں سعودیہ اور اس کے بعد آ کے ابھی 2010 سے میرا بزنس ہے, ادھر 2 کمپنی ہیں. چودھری شہباز صاحب کی ادھر کمپنی ہے. میرے وہ بزرگ ہیں, میرے والد جیسے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فضول باتیں. ہمارے وہ گھر, میری بیٹی کی شادی تھی, سارے کام چھوڑ کے شہباز وہ فواد چودھری ادھر آیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بدنام کرتے ہیں. لوگوں کے تعلق نہیں ہوتے, نون لیگ کے نہیں تعلق ہے میاں نواز شریف کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ. میرے تعلق اگر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ غلط بات ہے میرا بھائی. میں ایک اور بات بھی ہے کہ بیرسٹر گوہر کو بھی اس طرح کے کوئی تحفے تحائف دیے گئے ٹکٹ لینے کے لیے. یہ 3 باتیں آپ کی طرف سے کسی فیس بک پہ نکلی تھی سوشل میڈیا. یہ میں بتا رہا ہوں اور میں حلفن ساری باتیں بتا رہا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی جب میری تعلق بنیں گے, میری کوشش ہوگی ان کے ساتھ بھی میرے اچھے تعلق ہوں. یہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اوپر لیڈرشپ کے کوئی جانے اس کو, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. تعلق اپنے ڈیولپ کرنے چاہیے ہر جتنا ہو سکے, یہ ضروری ہے عوام میں بھی لیڈرشپ میں بھی. ویسے تو کوئی بندہ نہیں کسی کو جانتا. ابھی بھی تو میرے تعلق کم ہے نا, میرے تعلق ہوتے تو میری ٹکٹ آگے پیچھے تو نہ جاتی. شہباز گل میری اگر وہ اتنا کر سکتا ہوتا تو 100% مجھے ٹکٹ ملتی. اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملی تو جنہوں نے آپ کی ٹکٹ میں اس طرح کی ٹانگ اڑائی تو ٹکٹ ان کو بھی نہیں ملی, ان کی ٹکٹ نہ ملنے میں بھی آپ کا ہاتھ ہے. کس کی میں نے گواہی ہے؟ نہیں, آپ نے کہا نا کہ جو سیکرٹری تھے یہاں پہ وہ رضا شاہ نواز, ان کو بھی ٹکٹ نہیں مل سکی. کیا آپ کی کمپلین کے اوپر ٹکٹ واپس لی گئی ہے؟ 100%. کیونکہ میں نے دیکھیں پارٹی نے ایکشن لیا ہے نا, اس وجہ سے لیا ہے نا. اگر پارٹی نے کچھ اس سے کچھ لیا ہوتا جو جیسے بات کر رہے ہیں, تو پارٹی اس کو تو نا وہ فارغ کرتی. اس کو تو اس سے بھی فارغ کیا ہے. اور جو اس میں کوئی بھی کام غلط کرے اس کو پارٹی کو ایکشن لینا چاہیے. اور بھی بہت سے حلقے ہیں جن میں لوگ 2 ٹکٹیں لیے پھرتے ہیں. کیا پارٹی کی طرف سے ایسا کیا گیا ہے کہ 2 ٹکٹس جاری کی گئی ہیں, اسی طرح کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ سنو, ادھر کس کو 2 ٹکٹیں ملی ہیں؟ سارے حلقوں میں, جس طرح کے رانا ساجد صاحب کہہ رہے ہیں, احسان اللہ ورک صاحب کہہ رہے ہیں, تشکل باز وڈائچ کہہ رہے ہیں, توصیف چیمہ کہہ رہے ہیں. اس طرح سٹی کے اندر بھی جس طرح کے ابھی 61 میں رضوان اسلم صاحب بھی کہہ رہے تھے, رضا شاہ نواز بٹر بھی کہہ رہا تھا, تیسرا عمران
وہ تیسرے اور جن کو آج ٹکٹ فائنل ہوئی ہے. اس طرح کی سنا یہ ہے کہ ہر تیسرے دن ایک نئی جو ہے وہ لسٹ آئے گی پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ اس میں کیوں اتنی کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی دفعہ اچھے لوگوں کو ٹکٹ دے دینے چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ اس دفعہ وکلاء بھی تھے اور یہ تھا کہ اگر جس حلقے میں بندے مس ہو جائیں جو پرانے ہیں ہمارے جو مس ہو جائیں تو وہاں وکیلوں کو ٹکٹیں دی جائیں. ٹھیک ہے. اب اس میں وکلاء حضرات ہر جگہ آپ کو پتہ ہے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں. بڑی انہوں نے پارٹیکلی ان کی بھی کافی بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی وجہ سے پارٹی کو کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسٹیک ہوئی ہے. کیونکہ ان کو گراؤنڈ کا تو پتہ نہیں تھا نا لوگوں کو. جن کو گراؤنڈ کا پتہ تھا وہ تو جیل میں ہے. اس وجہ سے یہ کچھ آگے پیچھے ہوا ہے. باقی جس چیز کو ٹکٹ مل گئی ہے نہیں ملی یہ ان کا کام ہے. میری اپنی ٹکٹ خراب ہوئی ہے میں تو اس کے لیے یہ جو اصل جو حقائق ہیں وہ پارٹی کو بتانے کے لیے تاکہ یہ ہوا ہے. اور آپ ذمہ دار اس کا سیکرٹری گجرانوالہ جو ہیں آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے ان کو ٹھہراتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی کام کیا گیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وکلاء کی طرف سے ایسا کیا گیا. پاکستان میں عموماً بہت سی جگہ پر ایسے ہو رہا ہے کہ بریسٹر جو ہیں جو وکلاء ہیں وہی نمائندگی کرتے نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. کیا اور بھی جگہ پہ اس طرح کا کوئی ڈسپلن کو مس کیا گیا؟ کوئی میں تو جیل میں تھا اس کے بعد پہلے سعودیہ میں تھا. یہ چیزیں آپ پتہ کریں. اگر کسی جگہ ہوا ہے تو اس کی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں. یہ ہونا نہیں چاہیے. میرٹ پہ ہونا چاہیے. چاہے جو بھی ہے پہلے نمبر پہ بندہ جو ہے اس کا حق ہے. دوسرے نمبر پہ اگر وہ نہیں رہا تو دوسرے چونکہ پارٹی کی یہ پالیسی تھی کہ جس نے پریس کانفرنس کر لیا اس کو ٹکٹ نہ دی جائے. اس سے نہ دینے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہیں جن پر یہ باتیں ہوا رہی ہیں کہ کوئی اہم لوگ مس ہو گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ کچھ ایسے لوگ مقامی سطح پہ تو ہیں نا کہ جو کوئی بہتر تھے ان کو نہ ملنے کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہے. باقی تو ایسی چیزیں ہیں. باقی میرا تو اپنی بات ہے. مجھے تو دوسرے کسی کی کوئی ایسا نہ دخل لینے کی ضرورت ہے نہ میں کوئی اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ میں پورے شہر کا میں ذمہ دار ہوں. میں تو عام سا ایک ورکر سے یہ پارٹی ورکر ہیں ایک. لیکن کیا آپ اسی تحریک انصاف کا گجرانوالہ کا حصہ ہیں؟ آپ گزشتہ کئی سالوں سے اپنے حلقے میں آتے جاتے نظر آ رہے ہیں رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے بات یہ بتائیے گا کہ یہ باتیں ہمیں سننے کو آ رہی تھی دوسری جماعتوں کے اندر ٹکٹوں کا لین دین پیسے سے ہوتا ہے اور یہی روایت پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ جانا یہ کس چیز کا پیش خم ہے؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا جو پیسوں والی یہ آگے پیچھے یہ نیچے لوگ جو ہوتے ہیں نا اصل میں ہر بندے کا لیڈرشپ تک رابطہ نہیں ہوتا. لیڈرشپ اوپر بیٹھی ہوتی ہے. نیچے کوئی بندے کیم کر جاتے ہیں میں یہ کرا رہا ہوں یہ کرا رہا ہوں یہ کرا رہا ہوں. اوپر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. باقی اوپر تو کسی کو اس چیز کا علم ہی نہیں. میں نے بتایا ہے کہ یہ ہوا ہے. دیکھیں آپ سے جو پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی جو رقم کی ڈیمانڈ کی گئی وہ لاہور کے لیے کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب لیول پہ بھی کوئی لوگ شامل ہوں گے اس میں؟ میری بات سنیں. اس نے کہا کہ ایک ہاتھ سے پیسے دیں ایک ہاتھ سے ٹکٹ لیں. ہمیں نہیں پتا وہ خود لے رہا ہے لاہور کسی کو دے رہا ہے نہیں دے رہا. یہ تو آگے پتا چلے گا. پارٹی انکوائری کر رہی ہے. اگر کوئی اور بھی شامل ہوا تو وہ پارٹی اس کو پوچھے گی. یہ بات ہے اور اس کا فل ایکشن لیا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو ٹکٹ فائنل ہو جائے گی؟ انشاءاللہ. یعنی ایک اور لسٹ آئے گی؟ ایک اور آئے گی. صرف آپ کی ٹکٹ چینج ہوگی یا کسی اور کی بھی؟ شاید کسی اور کی بھی ہو کیونکہ جو آواز اٹھائے گا. میں نے تو فل آواز اٹھائی ہے. میری تو آواز انشاءاللہ خان صاحب تک تقریباً پہنچ چکی ہے. یا ایک چونکہ آج سب کے ساتھ سب نے مجھے رابطہ کیا کہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. میں نے کہا اس طرح کر کے انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے. میں نے پھر بائی ریٹن انہوں نے کہا لکھ کے اپنا جو ہے نا وہ بھیج دیں اس نے کیا 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 تھا اور وہ حلفاً میں نے وہ حلف نامہ لکھ کے بھیج دیا اس نے یہ کیا. بس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا احتجاج جو ہے وہ ہائی آفس تک پہنچ گیا اور اس میں آپ کو کامیابی ملنے کے چانسز موجود ہیں؟ جی 100%. اس کی وجہ یہ کہ میری پارٹی ہے. میں پارٹی سے ہی انصاف کی امید رکھے ہوئے ہوں اور مجھے انصاف ملے گا اور ملنا چاہیے. باقی جو اللہ کو منظور ہے اور جو بھی کرتا ہے میرا کام ہے کوشش کرنا. باقی جو میرے حق میں بہتر ہے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے وہی کرے گا اور یہ مجھے وہ میرا کام ہے کوشش کرنا. میں کوشش کر رہا ہوں. باقی جو اللہ کو منظور ہے. جی بہت شکریہ. میرے ساتھ